جو سماوی خاتم النبیین کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کی ذرا تشریح تو کر دیں کہ خاتم النبیین ہے کیا؟ جیسے لوگوں نے اس میں ایک حجت نکالی، اچھا نبوت ختم ہوئی، رسول تو ختم نہیں ہوئے. نہیں، ابھی جو یہ سیڑ لگائی کہ یہ وہ اس طرح کے پورے سلسلوں پر کہ نہ رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا، نہ کوئی نئی شریعت آ سکتی. اسی لیے اس امت کے لیے ایک اور چیز کھولی گئی، وہ اجتہاد کا دروازہ. جو سماوی خاتم النبیین کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کی ذرا تشریح تو کر دیں کہ خاتم النبیین ہے کیا؟ اچھا دیکھیں، ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو یہ چیز کہ خاتم النبیین یعنی اختتام سے لیا گیا، لیکن اگر ہم قرآن میں جب دیکھتے ہیں خاتمہ کے لفظ کو تو وہ یوز ہوا مہر کے معنی میں. عربی میں ختم جو اختتام ہم لیتے ہیں وہ انتہت میں آتا ہے. انتہا، بالکل، یعنی انتہا، ٹھیک ہے، ختم ہوا، ٹھیک ہے. اور جس میں مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ یہاں کچھ ریفرنسز میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 7 میں ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر. اور یہ ترجمہ موجود ہیں، ختم علی قلوبکم، مہر کر دی تمہارے دلوں پر. ختم علی سمعہ وقلبہ، مہر کر دی اس کے کان پر اور دل پر. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، سو اگر اللہ چاہے تو مہر کر دے تیرے دل پر. ٹھیک ہے، یعنی پھر قرآن میں جہاں جہاں پہ بھی ختم کا ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب مہر لیا گیا. بالکل. اور آپ یہ جو آپ نے کتاب الرحیق المختوم، بالکل، کیا ہے معنی؟ دا سیلڈ نیکٹر. بالکل. تو معنی یہ ہے کہ یہاں پر جو اختتام کا معنی، جیسے لوگوں نے اس میں ایک حجت نکالی، اچھا نبوت ختم ہوئی، رسول تو ختم نہیں ہوئے. نہیں، یہاں معنی یہ تھا کہ جو آئے بس مہر لگ. دیکھیں، رسول جو آتے تھے وہ تو انبیاء علیہ السلام کی شریعت کو لے کے آگے چلتے تھے. اللہ نے بتایا نبیوں پہ، جب نبی پہ مہر لگ گئی تو رسول کیوں آئے گا؟ فار ایگزامپل، ایک بک ہے، اس کو کہا جائے کہ بس دس واز دا لاسٹ بک، واٹ ہیز بین ایکسپلینڈ دس از دا بک. اس کے بعد کوئی بھی بک آتی ہے، نہ اس کی شرح ایکسپٹ ہوگی نہ کچھ. یہ جو بک ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو چلنا ہے. مینس آئی ہیو ٹو ابائڈ بائی دیٹ تھنگ. ایگزیکٹلی. ابھی جو یہ سیڑ لگائی کہ یہ وہ اس طرح کے پورے سلسلوں پر کہ نہ رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا، نہ کوئی نئی شریعت آ سکتی. اسی لیے اس امت کے لیے ایک اور چیز کھولی گئی، وہ اجتہاد کا دروازہ، کیونکہ اس نے لانگ لاسٹنگ چلنا تھا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا قرآن اور سنت اتنے جامع نہیں کہ آج بھی سوچیں کہ دنیا کے ہیلے بہانے آ جائیں، وہیں سے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، وہیں سے. ایسے ہی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ اس کی آیاتوں پر صرف تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، سارے سوالوں کے جواب اس میں. جیسے میں ایک آیت پہ بڑا سوچتا تھا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. اب ربح کا جو لٹرل میننگ ہے وہ نفع ہے. اب میں کہتا تھا کہ یہاں اللہ کو مطلب کر فما نقص، کہ بھائی بڑا نقصان کیوں نہ تجارت میں. تو میں جب عربی کی لٹرل میننگ میں گیا صحیح تو وہاں ربح کا معنی ملا فالتو چربی. جیسے اس ٹائم یہ میرا پیٹ نکلا ہے، میں کہوں جی میں پہلوان ہوں، میں ایکچولی پہلوان نہیں ہوں، میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں جس کے اوپر جسے کہتے ہیں اضافی گھنت گوشت چڑھا ہوا ہے. اب مطلب یہ چربی میری نکل بھی آئی تو کسی کام کی نہیں ہے. کہتے ہیں نا زیادہ ہی چربی چڑھ گئی ہے تم پہ. تو ربحہ اس معنی میں کہ ایک فالتو چربی ہو اور انسان سمجھ رہا ہو کہ جی میں تو بڑا طاقتور ہوں، میں بڑا فائدے میں ہوں. اسی طرح ہے کہ ہمیشہ ہمارے ہاں کیا ہے، اور اس کو میں ہمیشہ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن کو اللہ نے مسٹ کیا، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس کو عربی سے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا اسلوب ہے. بالکل یہی اعجاز تھا اس قرآن کا کہ اس نے چیلنج کیا، فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ.
ایک صورت اس جیسی لے آؤ. کیا چیلنج تھا؟ کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے، اب دیکھیں ہر امت میں جو بھی نبی بھیجا گیا جی وہ اس کو ایک ایسی پاور دی گئی یا ایسا معجزہ دیا گیا جس میں دے بیکم ایکویولنٹ ٹو فائٹ. فار ایگزامپل موسیٰ کی ایگزامپل لیں، انہوں نے رسیاں پھینکے تو کیا بن گیا؟ سام بن گیا. انہوں نے عصا پھینکا تو کیا بنا؟ اسدہا بن گیا. یعنی اس سے ایک سپریم پاور اسی کی ایکویولنٹ کے مقابلے کی بات ہو. یہاں اللہ نے جو عرب کے ہاں ایک چیز تھی، عرب کے ہاں بلاغت و فصاحت بہت تھی. بالکل. مطلب بچہ ان کا شعر کہہ دیتا تھا. وہ کہتے ہیں ایک واقعہ پرانے عرب کی کہاوتوں میں لکھا ہوا کہ ایک قبیلے کا سردار تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا سوچ لیا کہ یار یہ 9 سال کی عمر کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا. تو اس کو طے ہوا، سارے جو اس کے رشتہ دار تھے وہ لے گئے پاڑ. اس نے کہا بھائی مجھے کیا لے گئے؟ تمہارے والد نے کہا اس کو ختم کرو، یہ میری ناک کاٹ رہے. کہ شعر نہیں. اس نے کہا بیٹھو. اس نے پورا دیوان وہاں اپنا پیش کر دیا ان کے سامنے. تو ایسے تھے. پھر اللہ کو جیسے دیکھیں قیس کی، جیسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا کہ قیس جو ہے وہ جہنم میں شاعروں کا سردار ہے. ٹھیک ہے. تو وہ قیس کی بہن آئی، اس نے لگایا مقالہ کہ اگر محمد کا ہے تو یہ اس میرے بھائی کا جو معلقہ لگا ہوا اس کے مقابلے میں لے. اللہ نے سورہ کوثر اتار دی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ان شانک هو الابتر. اچھا، جو ابتر کا معنی ہے یعنی جانور کو پوچھل سے کاٹ دینا. اب جانور کو جب اگر اپنے دبر میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے پاس کھجانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کی دم ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو وہی کاٹ دی ہے، اب یہ تکلیف میں صرف تڑپتے رہیں گے. اس ابتر کے معنی پہ آ کے اس نے وہ مقالہ پھاڑ دیا، معلقہ پھاڑ دیا اپنے بھائی کا. اس نے کہا نہیں، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا. بالکل. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے سے غیر نفع اٹھاتے ہیں وہ اس وجہ سے بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم قرآن کو اس کی لٹرل میننگ کے ساتھ. ابھی جو خاتم کا مطلب ہمارے اردو میں بعض لوگ یہ عام بات کر دیتے ہیں جی بس جو اردو کا لفظ ہے ایسا نہیں ہے. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا اور اسی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی جس زبان میں یہ ہے.